ایک دن سلطان محمود غزنوی دربار میں بیٹھے ہوئے تھے. دربار لگا ہوا تھا, لوگ اپنی اپنی عرضیاں پیش کر رہے تھے, لوگ اپنی اپنی شکایتیں پیش کر رہے تھے کہ اسی دوران ایک غریب لاچار انسان آیا اور بھرے دربار میں کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میری جو عرضی ہے, میری جو فریاد ہے بڑی سنگین ہے. میں اس کو تمام لوگوں کے سامنے بھی عرض نہیں کر سکتا, میں اتنے لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہیں کر سکتا. بادشاہ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری جو عرضی ہے, میری جو فریاد ہے بڑی سنگین ہے. اگر بادشاہ حکم فرمائیں, اگر بادشاہ کو کوئی تکلیف نہ ہو تو وہ مجھ سے میری فریاد کو اکیلے میں سن لیں. حضرت سلطان محمود غزنوی اٹھے اور بھرے مجمع سے نکل کر اور ایک کونے میں چلے گئے, ایک خالی جگہ میں چلے گئے اور اس کو ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور کہنے لگے بتاؤ تمہاری کیا فریاد ہے, تمہاری کیا عرضی ہے. وہ انسان کہنے لگا جہاں پناہ, میری عرضی یہ ہے, جہاں پناہ کا ایک بھانجا ہے جو ہمارے گھر میں آتا ہے, ہمیں مار پیٹ کے باہر کر دیتا ہے اور پھر بدسلوکی کرتا ہے, گھر میں رات گزارتا ہے اور بدسلوکی کرتا ہے. حضور میں اس شکایت کو غزنی کی تمام عدالتوں میں پیش کر چکا ہوں لیکن مجھے انصاف نہیں ملا. میں آج ہار گیا, تھک گیا. تب میں جہاں پناہ کی بارگاہ میں آیا اور جہاں پناہ سے کہنے کی جرات کی. سلطان محمود غزنوی نے اس کی یہ بات سنی. سلطان محمود غزنوی کہنے لگے کہ یہ بات تم نے بتانے میں اتنی دیر کیوں کر دی, تمہیں تو پہلے ہی بتانا چاہیے تھا, تم ظلم کو کیوں برداشت کرتے رہے. وہ انسان کہنے لگا حضور میں ٹھہرا غریب انسان, میں غریب ہوں. میں جیسے ہی اندر آنے کی کوشش کرتا تھا دربان مجھے باہر نکال دیتے تھے, دربان مجھے مار مار کے باہر کر دیتے تھے. حضور میں غریب انسان ہوں, میں اندر نہ آ سکا. یہ تو مجھے ہی معلوم ہے کہ آج میں کیسے اندر آ گیا اور اپنی فریاد آپ کے سامنے پیش کر دی, اپنی عرضی آپ کے سامنے لگا دی. سلطان محمود غزنوی کہتے ہیں جاؤ آج گھر چلے جاؤ, اور جیسے ہی وہ شخص تمہارے گھر پہ آئے فوراً مجھے اطلاع کرنا, فوراً مجھے آ کے بتانا. وہ غریب انسان کہنے لگا حضور میں آپ کو کیسے آ کے بتاؤں گا, میں ٹھہرا غریب انسان, آپ کے دربان مجھے اندر نہیں لیتے, مجھے باہر سے ہی بھگا دیتے ہیں. حضور میں اندر تو نہیں آ سکتا. حضرت سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ میں ابھی وزیروں سے اور دربانوں سے تمہاری جان پرچے کروا دیتا ہوں, وہ تمہیں پہچان جائیں گے تو تمہیں اندر آنے سے نہیں روکیں گے. سلطان محمود غزنوی نے دربانوں کو بلایا اور اس کی پرچے کروا دی کہ یہ انسان جب بھی جتنے ٹائم جتنے وقت دربار میں آئے اس کو عزت کے ساتھ لایا جائے, اس کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہ کی جائے, اس کو اندر آنے سے روکا نہ جائے. جب دربانوں سے اتنا کہا تو ٹھیک ہے, جب بھی یہ انسان آئے گا اس کو باعزت اندر لایا جائے گا انشاءاللہ. سلطان محمود غزنوی نے اس کو بھیج دیا, وہ گھر چلا گیا. سلطان محمود غزنوی اب راہ دیکھنے لگے, اب اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے کہ آ جائے گا یا کل آئے گا, وہ کب بتانے آئے گا کہ وہ انسان اس پر ظلم کر رہا ہے. سلطان محمود غزنوی اس کا ایک دن انتظار دیکھتے رہے, دوسرے دن انتظار دیکھا لیکن وہ شخص نہیں آیا. سلطان محمود غزنوی سوچنے لگے کہیں کوئی حادثہ تو نہیں ہو گیا, کہیں کوئی میٹر تو نہیں ہو گیا. سامنے سے وہ شخص آیا اور دوڑتے ہوئے آیا, اس نے بتایا کہ حضور وہ انسان ہمارے گھر آ چکا ہے, اس انسان نے مجھے مارا پیٹا اور باہر کر دیا اور گھر کا دروازہ لگا لیا, اب وہ وہاں اندر عیش و آرام سے لیٹا ہوا ہے, عیش کر رہا ہے. حضور مجھ پہ رحم فرمائے. سلطان محمود غزنوی جلال میں آ گئے اور خنجر کو ساتھ میں لیا, چلے گئے اس کے ساتھ. سلطان محمود غزنوی جب ان کے گھر پہنچے تو آپ نے سارا منظر دیکھ لیا اور اس کے ظلم و تشدد کو بھی دیکھ لیا. سلطان محمود غزنوی کو جلال آیا, خنجر کو باہر نکالا اور اس سے کہا یہ جو چراغ روشن ہے, یہ جو چراغ جل رہا ہے اس کو بجھا دو. فوراً چراغ بجھا دیا گیا. سلطان محمود غزنوی نے خنجر نکالا, اس کا سر تن سے جدا کر دیا, اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا, اس کا سر وہیں پر کاٹ دیا. سلطان محمود غزنوی نے جب اس کو قتل کر دیا کہا مجھے تھوڑا سا پانی لا کے دو. سلطان محمود غزنوی نے پانی پیا, پھر آپ نے فرمایا کہ چراغ روشن کرو. جب چراغ روشن کیا گیا تو آپ نے کہا الحمدللہ. جب اتنا کہا تو وہ انسان کہنے لگا حضور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, آپ نے تو پہلے چراغ بجھوایا, پہلے چراغ کو بند کرنے کا حکم دیا, جب چراغ بجھ گیا تو آپ نے اس انسان کو قتل کر دیا, پھر آپ نے پانی پیا, پھر آپ نے چراغ جلوایا اور کہا الحمدللہ. تو میں اس کا مطلب نہیں سمجھا, حضور آپ اس کا مطلب بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. سلطان محمود غزنوی فرماتے ہیں کہ چراغ میں نے اس لیے بجھایا تھا, چراغ میں نے اس لیے بجھانے کا حکم دیا تھا کہ اگر چراغ جلتا رہتا تو اس شخص کا چہرہ دیکھ کر بہن کی خون کی محبت مجھے اس کا قتل کرنے سے باز رکھتی, پھر میں اس کو سزا نہیں دے پاتا کیونکہ سامنے بہن کا چہرہ آ جاتا, کیونکہ یہ میرا بھانجا ہے. اس لیے سلطان محمود غزنوی نے چراغ بجھوا دیا, اندھیرا ہو گیا, فوراً اس کو قتل کر دیا, فوراً اس کو سزا دے دی. اور الحمدللہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ مقتول نے تمہیں میرا بھانجا بتا کر شاہی تعلق سے مرعوب کر کے اپنے خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے راستہ صاف رکھنا چاہا تھا. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ محمود کے متعلقین کا اس شرمناک بےہودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور پانی مانگنے کی وجہ یہ تھی کہ جب سے تم نے اپنا واقعہ بتایا تھا نا, تب سے میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں دلا دوں گا آب و دانا مجھ پر حرام ہے. اب چونکہ میں نے انصاف کر دیا اور خطاکار کو سزا دے دی تو تشنگی کا غلبہ تھا, اس لیے میں پانی مانگنے پر مجبور ہو گیا.